میدان خم 1,24,000 افراد کا مجمع رسول خدا پالان اشتر کے منبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ کے ہاتھوں میں مولا کائنات امام علی علیہ السلام کا ہاتھ تھا۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ جاری تھے: من کنتو مولا فہذا علی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 ذی-القعدہ 10 ہجری کو حج آخر کے ارادے سے روانہ ہوئے اور 4 ذی الحج کو مکہ معظمہ پہنچے۔ آپ کے ہمراہ آپ کی تمام بیبیاں اور جناب سیدہ فاطمہ موجود تھی۔ روانگی کے وقت ہزاروں صحابہ ساتھ تھے اور بہت سے مکہ ہی میں جا ملے۔ اس طرح آپ کے اصحاب کی تعداد 1,24,000 ہو گئی۔ حضرت علی علیہ السلام یمن سے مکہ پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم قربانی اور مناسک حج میں میرے شریک ہو۔ اس حج پر لوگوں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اپنی آنکھوں سے مناسک حج ادا کرتے ہوئے دیکھا اور خطبے بھی سنے، جن میں سے بعض باتیں یہ تھی: مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، جاہلیت کے زمانے کے دستور کچل ڈالنے کے قابل ہیں، عربی کو اجمی اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، غلاموں کا خیال ضروری ہے، جاہلیت کے تمام خون معاف کر دیے گئے، جاہلیت کے تمام واجب الادا سود باطل کر دیے گئے۔ حج سے فراغت کے بعد آپ مدینہ کے ارادے سے 14 ذی الحج کو روانہ ہوئے اور 1,24,000 اصحاب بھی اس سفر میں آپ کے ہمراہ تھے۔ وہ راستے میں مقام غدیر پر ٹھہرے۔ غدیر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایسا مقام ہے جہاں مختلف علاقوں سے آنے والے حاجی جدا ہو کر اپنا اپنا راستہ لیتے ہیں۔ یہاں سے شمال کا راستہ مدینہ کی طرف، مشرقی راستہ عراق کی طرف، جنوبی راستہ یمن کی طرف اور مغربی راستہ مصر کی طرف کو جاتا ہے۔ اسی مقام پر 18 ذی الحج 10 ہجری کو ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جو اسلامی تاریخ میں انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ اسی مقام پر اللہ کے نبی نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا جو کہ قرآن کے تقریباً ایک پارے کے برابر تھا، اور اپنے چچا زاد بھائی اور داماد امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے قافلے کے ہمراہ مقام غدیر پر پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام آیہ بلغ لے کر حاضر ہوئے، اس لیے سرور کائنات نے قافلے کو روکنے کا حکم دیا، جس کا پیغام حضرت بلال کے ذریعے دیا گیا۔ اس پیغام کے ذریعے آگے نکل جانے والوں کو پیچھے مڑنے کا، جبکہ پیچھے رہ جانے والوں کو جلد ہی اس مقام پر پہنچنے کا حکم دیا گیا۔ نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد پالان اشتر کا ایک بلند منبر بنایا گیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اب مجمع سمٹ کر نقطۂ اعتدال پر آ چکا تھا۔ آپ نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ فرمایا جس میں پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد لوگوں سے اقرار لیا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ پوری دنیا کا معبود ایک ہے اور محمد اس کا بندہ اور رسول ہے، اور جنت و جہنم کی زندگی میں کوئی شک نہیں۔ مجمع یک زبان ہو کر بولا کہ ایسا ہی ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ پھر فرمایا، تم لوگوں میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ میں دیکھوں گا کہ تم میرے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام کو اپنے نزدیک بلا کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اتنا بلند کیا کہ سفیدی زیر بغل ظاہر ہو گئی۔ پھر فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اے اللہ اس کو اپنا دوست رکھ۔
جو علی کو اپنا دوست رکھے، اور اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اور اس کو رسوا کر جو علی کو رسوا کرے، اور حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑے۔ لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے پھر فرمایا، یہ علی تم میں سے سب سے زیادہ میری مدد کرنے والا ہے، میری نگاہ میں عزیز، اور تم میں سے سب سے زیادہ میرے قریب تر ہے۔ یہ دین خدا کا مددگار، متقی اور پاکیزہ صفت ہے۔ اس سے بیزار نہ ہو جانا کہ یہی حق کی ہدایت کرنے والا، حق پر عمل کرنے والا، باطل کو روکنے والا اور اسے فنا کر دینے والا ہے۔ اور پھر امام علی علیہ السلام کے سر پر سیاہ عمامہ باندھا تو ہزاروں کی تعداد میں موجود مجمع نے مبارکباد دینا شروع کی۔ واقعہ غدیر اس بات کی نشانی ہے کہ امام علی علیہ السلام اور اہل بیت کی محبت و اطاعت مومن ہونے کی نشانی کے ساتھ ساتھ ایمان کا حصہ ہے، جس سے بیزار ہونے سے یقیناً ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔